بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کے سائنس بک کا تیسرا یونٹ سٹارٹ کریں گے اور وہ ہے ریپروڈکشن ان پلانٹس۔ پودوں میں عملی تولید یہ کس طرح ہوتی ہے، پلانٹ اپنے آپ کو کس طرح ریپروڈیوس کرتے ہیں، اپنے نسل کو جاری رکھنے کے لیے کس طرح اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلا ٹاپک ہے ہمارا ریپروڈکشن اینڈ دیئر ٹائپس کے ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں اور اس کے کتنے ٹائپس ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ تو پریویس کلاس میں ہم نے ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ پڑھا تھا کہ پلانٹس باڈی میں پودوں میں پانی کی، اس کے علاوہ خوراک کی اور نمکیات کی، منرلز کی وہ ٹرانسپورٹیشن کس طرح ہوتی ہے، وہ کس طرح پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا یونٹ یہ ختم ہو گیا تھا۔ تو آج ہم یہ تیسرا یونٹ سٹارٹ کریں گے ریپروڈکشن ان پلانٹس۔ تو ریپروڈکشن ان پلانٹس ٹاپک کو سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے اس کی انٹروڈکشن کرنا لازمی ہے۔ تو ریپروڈکشن ان پلانٹس، اس میں ہم مختلف ٹاپکس پڑھیں گے کہ ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں، ریپروڈکشن کے کتنے ٹائپس ہیں اور اس کے جو ٹائپس ہیں اس کے درمیان فرق کیا ہے۔ اس کے علاوہ پولینیشن، فرٹیلائزیشن اور سیڈ اور فروٹ، اس کی فارمیشن یعنی یہ کس طرح سیڈ اور فروٹ بنتے ہیں۔ تو ریپروڈکشن ان پلانٹس، اس میں ہم مختلف ٹاپک پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے اس کا انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ ریپروڈکشن ان پلانٹس۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو زمین ہے یہ دو قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے، ایک کو لیونگ تھنگ کہتے ہیں اور دوسرے کو نان لیونگ تھنگ کہتے ہیں۔ تو لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی مختلف ہے، بہت سارے خصوصیات ہیں جو ایک دوسرے سے ان دونوں کو، لیونگ تھنگ کو اور نان لیونگ تھنگ کو ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے۔ مثال کے طور پر لیونگ تھنگ، اس کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ لیونگ تھنگ وہ مومنٹ کرتی ہے، وہ حرکت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لیونگ تھنگ ہے ریسپائر کرتی ہے، سانس لیتی ہے، اس کے لیے آکسیجن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں جو اہم پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گرو کرتی ہے، بڑھتی ہے اور ریپروڈیوس مین کہ اپنے آپ کو بڑھاتی ہے، اپنے نسل کو بڑھاتی ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہے جو لیونگ تھنگس کو نان لیونگ تھنگ سے مختلف بناتی ہے۔ تو اس میں ایک خصوصیت ریپروڈکشن ہے کہ لیونگ تھنگس ریپروڈکشن کرتی ہے، عملی تولید کے ذریعے اپنے نسل کو بڑھاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں لیونگ تھنگس میں ہمارے ساتھ اینیملز ہے اور پلانٹس، یہ دونوں موجود ہے۔ تو پلانٹس اور اینیملز دونوں میں ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اینیملز میں بیبی اینیمل پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ریپروڈکشن کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، یا جو بیبی پلانٹ ہوتی ہے وہ گرو کرتی ہے، وہ بڑھتی ہے، پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی ریپروڈکشن ہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ تو سارے لیونگ تھنگس میں خواہ وہ مائکرو آرگینزم ہو، یونی سیلولر ہو یا ملٹی سیلولر ہو، تو دونوں میں ریپروڈکشن ہوتا ہے۔ تو اس ریپروڈکشن کے ذریعے وہ اپنے لائف کو کنٹینیو رکھتی ہے، اپنے نسل کو کنٹینیو رکھتی ہے۔ تو اگر یہ خصوصیت، یہ جو ریپروڈکشن ہے، یہ خصوصیت لیونگ بینگز میں نہ ہوتا تو آج تک اس پلینٹ سے، اس زمین سے سارے لیونگ آرگینزم تقریباً ختم ہوئے ہوں گے۔ تو ریپروڈکشن یہ بہت ہی امپورٹنٹ خصوصیت ہے لیونگ تھنگس میں، اور اس کے ذریعے یہ اپنے نسل کو جاری رکھتے ہیں۔ تو واٹ از ریپروڈکشن؟ ریپروڈکشن کیا ہے؟ ریپروڈکشن عملی تولید کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی ہم سمپل ڈیفینیشن کر سکتے ہیں ریپروڈکشن کی، کہ ریپروڈکشن یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے اور the process by which new offsprings are produced from their parent is called reproduction۔ کہ عملی تولید یہ وہ عمل ہے جس میں پیرنٹ سے یعنی والدین سے آفسپرنگ پیدا ہوتے ہیں، نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس عمل کو ریپروڈکشن کہتے ہیں۔
ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں کہ the process by which new offspring are produced from their parent is called reproduction، کہ وہ پروسیس جس میں نیو offspring نومولود بچے یہ پیرنٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ بچے بڑھتے ہیں اور پھر اس سے offspring پیدا ہوتے ہیں، تو اس پروسیس کو، اس عمل کو ریپروڈکشن عملی تولید کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اس میں مختلف ڈیفینیشنز آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ ریپروڈکشن از دا بایولوجیکل پروسیس بائی وچ نیو انڈیویژول آرگینزم آر پروڈیوس، کہ ریپروڈکشن یہ ایک حیاتیاتی عمل ہے جس میں نیو انڈیویژول آرگینزم، یہ مطلب کہ نیا آرگینزم یہ پروڈیوس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس عمل کو ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ دوسرا، reproduction is a fundamental feature of all known life. Each individual organism exists as the result of reproduction، کہ ہر ایک آرگینزم وہ ریپروڈکشن ہی کے ذریعے وہ پیدا ہوتا ہے، پروڈیوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ it is the process by which new organism are generated، کہ یہ وہ عمل ہے جس میں نیا جاندار وہ جنریٹڈ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ and it is the mechanism of species continuation، کہ یہ وہ میکینزم عمل ہے جس میں اسپیشیز وہ کنٹینیو ہوتی ہے، اس کی نسل وہ جاری رہتی ہے۔ تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ریپروڈکشن نہ ہوتا تو آج تک جو سارے لیونگ آرگینزم تھے وہ تقریباً زمین سے ختم ہوئے ہوں گے۔ تو ریپروڈکشن اس کے ذریعے لیونگ آرگینزم اپنے نسل کو، اپنے لائف کو وہ کنٹینیو رکھتے ہیں۔ تو اس کی بس ایک اسپیسیفک خاص ڈیفینیشن یہ کر لے کہ اٹ از اے پروسیس بائی وچ نیو offspring are produced from their parent is called reproduction، کہ ریپروڈکشن یہ وہ عمل ہے جس میں پیرنٹ سے offspring پیدا ہوتے ہیں، نیو انڈیویژول آرگینزم پیدا ہوتے ہیں، اس عمل کو ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ تو پلانٹ اور اینیمل دونوں میں ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ تو اس لیسن میں انشاءاللہ ہم ریپروڈکشن ان پلانٹ پڑھیں گے کہ پلانٹس میں ریپروڈکشن کس طرح ہوتی ہے، کہ پلانٹ کس طرح اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتی ہے۔ تو پلانٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو قسم کے ہیں، ایک فلاورنگ پلانٹس ہے اور دوسرا نان فلاورنگ پلانٹس ہے۔ تو فلاورنگ اور نان فلاورنگ پلانٹس یہ ان دونوں میں ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ تو فلاورنگ پلانٹ اور نان فلاورنگ پلانٹ دونوں میں ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح پلانٹ میں اور اینیملز دونوں میں دو قسم کے ریپروڈکشن ہوتے ہیں۔ تو دیر آر ٹو کائنڈز آف ریپروڈکشن، کے ریپروڈکشن کے دو اقسام ہیں، ایک کو سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں اور دوسرے کو اے سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ریپروڈکشن کے اقسام ہیں، انشاءاللہ دونوں کو سیکشول اور اے سیکشول ریپروڈکشن کو نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ سیکشول ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں اور اے سیکشول ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں۔ لیکن ریپروڈکشن کی تعریف میں نے آپ کو بتائی کہ وہ عمل جس میں نئے offspring، نیو انڈیویژول، نیا آرگینزم وہ پیرنٹ سے بنتا ہے، وہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اس عمل کو ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ تو اینیملز اور پلانٹ دونوں اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں ریپروڈکشن عملی تولید ہی کے ذریعے۔ تو یہ دونوں سیکشول اور اے سیکشول ریپروڈکشن دونوں ریپروڈکشن کے ٹائپس ہیں۔ اگلے کلاسز میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ سیکشول ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں اور اے سیکشول ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں، اور اس میں کون کون سے پروسیسز انوالو ہے، کون کون سے عوامل کے ذریعے یہ ریپروڈکشن اور اے سیکشول ریپروڈکشن اور سیکشول ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ واٹ از ریپروڈکشن، ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں، اس کے کائنڈس بتائے، انہیں لکھے اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے۔ واٹ از ریپروڈکشن، رائٹ اٹس کائنڈ اینڈ آلسو میمورائز اٹ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی